فرانس میں تو خاکے چھپیں تو بڑی بڑی ریلیاں اور جلسے اور ہڑتالیں ہو جائیں، ملک بند ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی، اور فیصل آباد میں ایک ملعونہ خاتون نبوت کا دعویٰ کرے تو کوئی ہڑتال بھی نہ ہو، کوئی خاص قانون حرکت بھی نہ ہو، پولیس کوئی تھوڑی بہت حرکت میں نظر آئی، واللہ عالم اس میں اللہ صداقت رکھے، اور ایک معصوم بچے سے بڑے بڑے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اپنے سامنے کرائیں اور اس کے بعد تالیاں بجائیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ علماء حق دنیا سے اٹھ جائیں گے، بے قبض العلماء۔ وہ ایوب کا ظالمانہ دور ان علماء حق نے دیکھا، بھٹو کا وہ لادینی دور علماء حق نے دیکھا، لیکن کلمہ حق کہنے سے باز نہ آئے۔ اور آج دور دیکھو، اتنی بڑی گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور لوگ ایک خبر سن لیتے ہیں بس دوسری طرف سے نکال دیتے ہیں، او جی ہاں نبوت کا دعویٰ ہو گیا، ایک اور دعویٰ ہو گیا نبوت کا۔ نبوت کے دعوے بہت کچھ کر رہے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں۔ کسی نے ظاہر کیا یہ پاکستان فتن کی اماج گاہ ہے، اور اس طرح کے سازشی لوگوں کی سرکوبی نہیں ہو رہی، اس لیے جرأت کے ساتھ ہر کوئی یہ بکواس کرتا جا رہا ہے۔ تو فرمایا علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہوگی۔ یہ قیامت کی علامات متوسطہ ہیں۔ جہالت عام ہوگی، لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا سمجھیں گے اور ان سے فتویٰ بھی لیں گے اور ان کے فتوے پر عمل بھی کریں گے۔ جنہوں نے باقاعدہ علم پڑھا ہوگا، قرآن و حدیث کے درس لیے ہوں گے، سنائے ہوں گے، سیکھے ہوں گے، ان کی بات لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن دنیا کے اس کونے میں لادینی بیٹھ کر اسلامی سکالر کا لقب لگا کر لوگوں کو بے دین کر رہا ہوگا کہ سپیکر کی بھی آواز آ جائے تو جدھر تم گھر میں بیٹھے ہو ادھر ہی جماعت کی نیت کر لو۔ مسجدیں کیوں بنائی گئیں؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجدیں کیوں بنائی گئیں؟ ہر جگہ میں امام کیوں رکھے گئے؟ اس طرح کے لادینی فتنے ہوں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے اسی میں متوسطہ علامات قیامت کہ اسلاف کی سر عام گستاخیاں کی جائیں گی اور لوگ ان کو محققین سمجھیں گے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فضول باتیں کرنا، حضرات اہل بیت رضی اللہ عنہ کے بارے میں فضول باتیں کرنا، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ایسی گستاخی کر دینا جیسے آپ نے سنی، اور پھر تعویل کرنا کہ معصوم بچہ تھا۔ معصوم بچہ تھا تو تم تو بوڑھے بابے 70 سال کے وہاں پڑے تھے، اس کو روکا کیوں نہیں؟ ہنس رہے تھے اور تالیاں بجا رہے تھے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جہاں منکر ہو رہا ہو اور دوسرے لوگ اس منکر کو روکے نہیں، اس منکر میں شریک ہو جائیں اور اسی کے ساتھ خوشی کا اور تالیاں بجائیں تو وہ اس منکر کے شریک ہوتے ہیں۔ جیسے اس منکر کو عذاب ہوگا اسی طریقے سے اس میں شریک ہونے والے کو بھی ہوگا۔